ایک گدھا روتا ہوا افسردہ حال میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حاضر ہو کر ایک دم رونے لگا، چیخنے لگا، تڑپنے لگا۔ میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گدھے، اور تجھے کس نے مارا ہے؟ کسی نے تجھ پر ظلم کیا ہے؟ کیوں رو رہا ہے؟ تو اس گدھے نے عرض کی حضور میں ایک نسلی گدھا ہوں، میں ایک خاندانی گدھا ہوں۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ کیسے؟ اور تو نسلی گدھا کیسے ہے تو خاندانی گدھا کیسے ہے؟ عرض کی حضور میں نسلی گدھا اس لیے ہوں کہ میرے باپ دادا پر انبیاء علیہ السلام نے سواری کی، حضور میرے باپ دادا پر نبیوں نے سواری کی، رسولوں نے سواری کی، اور میں ان میں سے آخری گدھا ہوں، میں ان میں سے آخری گدھا ہوں، آخری جانور ہوں، اور آپ رسولوں میں سے آخری رسول ہیں، نبیوں میں سے آخری نبی ہیں۔ حضور آپ میرا مقام بڑھا دیں، میری قیمت بڑھا دیں، مجھے دوسرے گدھوں سے اعلیٰ تر بنا دیں۔ حضور آپ مجھے اپنے پاس ہی رکھ لیں، حضور اپنی خدمت کا شرف مجھے دے دیں، اپنی نوکری کا شرف مجھے دے دیں، میں آپ کی خدمت کیا کروں گا، میں آپ کی نوکری کیا کروں گا، حضور آپ مجھے اپنے پاس رکھ لینا۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا گدھے پھر ٹھیک ہے، آج سے تو میرا ہو گیا، آج سے تو میرا بن گیا۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس گدھے کو اپنے حصے میں لے لیا۔ اب میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس گدھے پر سواری فرمایا کرتے تھے۔ اب وہ جو گدھا تھا وہ صرف سواری کے لیے ہی کام نہیں آیا کرتا تھا، بلکہ اور بھی خدمات سر انجام دیا کرتا تھا۔ مطلب کبھی کوئی ساتھی پاس نہ ہوتا اور اگر کسی صحابی کو بلانا مقصود ہوتا تو میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس گدھے کو کہتے یافور جاؤ میرے ابو بکر کو لے آؤ، یافور جاؤ میرے عمر کو لے آؤ، جاؤ میرے عثمان کو لے آؤ، جاؤ میرے علی کو لے آؤ۔ اب یہ یافور گدھا بھاگا بھاگا جاتا، دوڑ کر جاتا، جاتے ہی یہ دروازے کو ٹکر مارتا، ٹانگ مارتا۔ جب زور سے دروازے پر ٹکر پڑتی تو اندر سے صحابی ایک دم اٹھتا، دوڑ کر باہر آتا، دیکھتا تو آگے یافور کھڑا ہے، میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا گدھا کھڑا ہے، میرے حضور علیہ السلام کی سواری کھڑی ہے۔ تو آگے والا سمجھ جاتا کہ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے بلایا ہے۔ حضور کی نوکری کو، حضور کی غلامی کو اپنے لیے ایک شرف سمجھنے والا جانور، عقل مند جانور ہے۔ جس دن میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا اس دن اس جانور کا رونا دیکھنے والا تھا، اس دن اس یافور کا رونا دیکھنے والا تھا، اس گدھے کا رونا دیکھنے والا تھا۔ یہ یافور بے چین ہو کر، بے قرار ہو کر کبھی ادھر بھاگتا، کبھی ادھر بھاگتا، کبھی ادھر دوڑتا، کبھی ادھر دوڑتا۔ آنکھیں نم ہیں، آنکھوں سے خون کے آنسو جاری ہیں، روتا ہوا، تڑپتا ہوا، کبھی ادھر بھاگتا، کبھی ادھر بھاگتا۔ آخرکار جب یہ دکھ برداشت سے باہر ہوا، حد سے بڑھا، تو اس گدھے نے، یافور نے کنویں میں چھلانگ لگا کر اپنی جان دے دی۔ مالک کا وصال برداشت نہ کر پایا، مالک کا انتقال برداشت نہ کر پایا، مالک کی جدائی برداشت نہ کر پائی، کنویں میں چھلانگ لگا کر اپنی جان دے دی۔ ہائے جوانو، وہ رسول جو جنت کا راستہ بتانے آئے، وہ نبی جو جنت کا راستہ دکھانے آئے، وہ رسول جو دوزخ سے بچانے آئے، بحر و بر جس کی نبوت کے سامنے ساتھ جھکا گیا۔ ہائے جس دن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے اس دن ایک سمندر کی مچھلیوں نے دوسرے سمندر کی مچھلیوں سے کہا مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو، کائنات کا سردار آ گیا۔ ساری دنیا کے بت زمین پر گر گئے، بادشاہوں کے تخت الٹے ہو گئے، کیوں؟ اس لیے کہ دونوں جہانوں کا سردار آ گیا۔ ہائے جانور کتنی محبت کیا کرتے تھے آپ سے، کتنا عشق کیا کرتے تھے آپ سے، آپ کی جدائی برداشت نہ کر پائے، آپ کا وصال برداشت نہ کر پائے۔ میرے نبی صرف تیرے اور میرے نبی نہیں ہیں، آپ جانوروں کے بھی نبی ہیں۔ ایک بدو آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میرے اونٹ پاگل ہو گئے ہیں، میرے اونٹ سرکش ہو گئے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے اونٹ جب مست ہو جاتے ہیں تو وہ شیروں سے بھی زیادہ خطرناک بن جاتے ہیں۔ حضور میرا اونٹ خطرناک بن گیا ہے، اونٹ بگڑ گیا ہے، سرکش ہو گیا ہے، پاگل ہو گیا ہے۔ اب وہ ہر دکھنے والی چیز کو کھاتا ہے، بندوں کو مارتا ہے، بندوں کو کھانا چاہتا ہے۔ میں تو ڈر کا مرتا اس کے ساتھ بھی نہیں جاتا۔
اور کوئی بھی اس کے نزدیک نہیں جاتا. میرا اونٹ پاگل ہو گیا ہے, کوئی کرم فرمائے, میرا اونٹ پہلے والی حالت میں آ جائے. میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چلو چلتے ہیں تیرے اونٹ کے پاس. چل دیا. میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اس بدو کے گھر گئے جہاں اونٹ بندھا ہوا تھا, میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دروازہ کھولو. بدو نے کہا جی میں تو نہیں کھولتا دروازہ, کیونکہ جیسے ہی میں دروازہ کھولوں گا اونٹ جو ہے ٹوٹ پڑے گا. اگر اونٹ نے آپ کو نقصان دے دیا تو میں کہاں جاؤں گا, میں تو دروازہ نہیں کھولتا. میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یار تو دروازہ کھول. کہا حضور میں تو نہیں کھولتا دروازہ, کیونکہ جو بھی اندر جاتا ہے اونٹ اسے مارتا ہے یا کھا جاتا ہے, کوئی نہ کوئی نقصان دے دیتا ہے. حضور میں دروازہ نہیں کھولتا. میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا یار میں کہہ رہا ہوں دروازہ کھول. اب اس بدو نے ڈرتے مرتے اس نے دروازہ کھولا. جیسے ہی دروازہ کھولا میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اندر قدم رکھا. جیسے ہی اس پاگل اونٹ کی نظر میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر پڑی تو وہ تیر کی طرح دوڑتا ہوا آیا. آتے ہی میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پر اپنا سر رکھ دیا. جیسے ہی اس پاگل اونٹ نے, سرکش اونٹ نے میرے حضور علیہ السلام کے قدموں پر سر رکھا تو میرے حضور علیہ السلام نے مالک کو کہا جاؤ رسی لاؤ. مالک رسی لے آیا. میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اونٹ کے ساتھ رسی کو باندھا. باندھتے ہی میرے حضور علیہ السلام نے وہ رسی مالک کے ہاتھ میں تھما دی, بدو کے ہاتھ میں تھما دی. بدو کے ہاتھ میں رسی دیتے ہی میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا بدو اب یہ تیرا اونٹ موت تک تیری نافرمانی نہیں کرے گا, موت تک تیری نافرمانی نہیں کرے. جانوروں کی محبت کا عالم یہ تھا, جانوروں کے عشق کا عالم یہ تھا. ایک دن قربانی کے لیے کچھ اونٹ جمع کیے گئے. ایک ایک اونٹ کر کے میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آتا. میرے حضور علیہ السلام اسے ذبح فرماتا. پیچھے 5 اونٹ اکٹھے کھڑے ہوتے. ایک اونٹ میرے کریم نبی کے سامنے آتا, پیچھے 5 اونٹ اکٹھے ہوتے. اب وہ جیسے ہی اگلے کو ذبح ہوتے دیکھتے نا, پچھلے 5 اونٹ ایک دوسرے سے لڑنا شروع کر دیتے, جگڑنا شروع کر دیتے. پتہ ہے یہ کس بات پہ لڑائی ہو رہی ہے؟ یہ اس بات پہ لڑائی ہو رہی ہے, وہ کہتا ہے سب سے پہلے میں جاتا ہوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں ذبح ہونے کے لیے. دوسرا کہتا ہے پہلے میں جاتا ہوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے ذبح ہونے کے لیے. ایک کہتا ہے پتہ نہیں مجھے یہ شرف کس وقت ملے گا. دوسرا کہتا ہے پتہ نہیں میری باری کس ٹائم آئے گی. حالانکہ وہ دیکھ بھی رہے ہیں آگے والا اونٹ مر رہا ہے, اس کی گردن پر چھرا کھونپا گیا ہے, وہ دنیا چھوڑ کے جا رہا ہے. ہمارا بھی یہی حال ہوگا. نہیں موت سے نہیں ڈر رہے. وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے قربان ہونا چاہتے ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے ہی ذبح ہونا چاہتے ہیں. یہ ہے جانوروں کا عشق, یہ ہے جانوروں کی محبت.